السلام علیکم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ 8ویں جماعت کی اردو درسی کتاب سے ایک سبق جس کا عنوان ہے ضمیر کی آواز۔ ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، یہ ممکن نہ ہو تو اسے زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ ہو پائے تو اس کام کو دل سے برا سمجھے۔ برائی کا احساس انسان کو برے کام سے روکتا ہے، اسے ضمیر کی آواز بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ برائی کے خلاف اپنے اندر ابھرنے والی اس آواز کو دبا کر دنیا کے فائدے حاصل کرتے ہیں انہیں ضمیر فروش کہا جاتا ہے۔ ذیل کی کہانی انسان کے اندر ابھرنے والی اسی ضمیر کی آواز پر مبنی ہے۔ ضمیر کی آواز اس سبق کے مصنف ہیں حامد حسن قادری۔ حامد حسن قادری 1887 عیسوی سن میں بچھراواں ضلع مراد آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ بڑودہ میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1927 عیسوی سن سے 1945 عیسوی سن تک سینٹ جانز کالج آگرہ میں انہوں نے اردو اور فارسی کے لیکچرر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 1952 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ تحقیق، تنقید اور تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانے بھی لکھے۔ داستان تاریخ اردو، تاریخ و تنقید ادبیات اردو، سید و سیاد وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ذیل کا افسانہ ان کے افسانوں کے مجموعے سید و سیاد سے لیا گیا ہے۔ 6 جون 1964 عیسوی سن کو کراچی میں ان کا انتقال ہوا۔ ضمیر کی آواز۔ مشہود کی تمام رات نہایت کرب و اضطراب میں گزری تھی۔ صبح کو ملازم نے اخبار لا کر دیا۔ مشہود نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار کھولا اور خبروں کے کالم پر نظر دوڑائی۔ یکایک ایک ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ اس سرخی پر اس کی نظر تھی۔ ایک بچہ موٹر سے کچل گیا۔ وہ واقعے کی تفصیل پڑھنے سے ڈرتا تھا۔ اخبار کو موڑ توڑ کر پھینکنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ خیال آ گیا۔ اس نے اخبار کو سیدھا کیا۔ خبر یوں تھی: کل 3 بجے سحپہر کو عالم نگر کی سڑک پر ایک 4 برس کا بچہ موٹر سے ٹکرا گیا۔ موٹر ایسی تیزی سے نکل گئی کہ اس کا نمبر نوٹ نہ کیا جا سکا۔ بچہ مستری خداداد مرحوم کا تھا۔ زخمی بچے کو اس کی ماں کے پاس مکان نمبر 75 واقع گنج پور پہنچا دیا گیا، لیکن 2 گھنٹے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہود دیر تک سر پکڑ کر بیٹھا رہا، پھر خود بخود کہنے لگا، تو میں اس کا قاتل ہوں۔ مجھے اسی انجام کا اندیشہ تھا۔ کل سے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ حادثے کی جگہ پر پہنچ کر تحقیقات کروں کہ میری کار سے جو بچہ ٹکرایا تھا اس کا حشر کیا ہوا، کون تھا اور کس کا تھا، لیکن جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر اب معلوم ہو گیا، لیکن کیا کروں؟ کیا اس کے گھر جاؤں، اس کی ماں سے اپنے جرم کا اقبال کروں، اس بدنصیب کی تباہ حالت اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اس کی لعنت و ملامت، غصہ و نفرت کا ہدف بنوں اور اپنے کیے کی سزا بھگتوں؟ یہی ہونا چاہیے، لیکن کیا مجھ میں اس کی ہمت ہے؟ یکایک مشہود نے زور سے گھنٹی بجائی۔ ملازم آیا۔ مشہود نے کہا، فوراً اسباب باندھو، میں بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے طے کر لیا کہ اس شہر سے چلے جانا چاہیے۔ یہ بھید کسی کو معلوم نہیں، لیکن یہ کانٹا دل میں کھٹکتا رہے گا، کہیں دور چلا جاؤں، بمبئی کی دلچسپیوں میں یہ چبھن محسوس نہ ہوگی، ضمیر کی آواز دب جائے گی۔ یہ سوچ کر تجوری میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر واسکوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی اور اٹھ کھڑا ہوا کہ چل کر دوستوں سے رخصت ہوا ہوں۔ چوک سے گزرا تو اتفاق سے کوئی میلہ تھا۔ بچے کھلونے مٹھائیاں لیے ہوئے آ جا رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر مشہود کے دل پر ایک چوٹ لگی اور وہی کل کا بچہ اسے یاد آ گیا۔ خدا جانے وہ بچہ کس شکل کا تھا، گورا تھا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت۔ مشہود یوں ہی چکر
چکر لگاتا جا رہا تھا کہ یکایک ایک جگہ ٹھہر گیا۔ ادھر ادھر نظر ڈال کر دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ تو گنج کا محلہ ہے، یہیں کہیں اس کا گھر ہوگا۔ کیا نمبر تھا؟ 75۔ سامنے کی گلی میں لوگ بہت آ جا رہے تھے، اس کے عزیز رشتہ دار آتے جاتے ہوں گے، میں بھی چلوں، یہ سوچ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا چلا۔ اب مشہود کے چہرے پر سکون، چال میں استقلال اور دل میں ہمت تھی۔ مکان نمبر 75 پر پہنچ کر اس نے زنجیر ہلائی۔ ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی۔ مشہود، مستری خداداد مرحوم کی بیوہ اسی مکان میں رہتی ہے؟ بڑھیا، آئیے آپ بیٹھک میں آ جائیے، میں بلاتی ہوں، وہ بچے کے پاس بیٹھی ہیں۔ بیٹھک میں زنانے مکان کا دروازہ تھا۔ ذرا سی دیر میں دروازے کے پاس سے آواز آئی، آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ کون ہیں؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ مشہود کا کلیجہ اچھلنے لگا۔ آواز میں حسن و اندوہ کا اثر ہے، ابھی رو کر اٹھی ہوگی، اس پر مصیبت کا پہاڑ میں نے توڑا ہے۔ اس عورت نے پھر کہا، آپ کون ہیں؟ مشہود، سنو، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب بدلا نہیں جا سکتا، اور میں جو کچھ کہنے آیا ہوں اس سے تمہارے صدمے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تمہاری زندگی اس بچے کے دم سے تھی، وہ نہ رہا تو اب تمہارے لیے دنیا میں کیا رہا؟ پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو رقم چاہو مقرر کر کے مجھے بتا دو، میں ہر مہینے تمہیں پہنچاتا رہوں گا۔ عورت، میں نہیں سمجھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس مرتبہ آواز میں حیرت تھی، کوئی برہمی اور برافروختگی نہ تھی۔ مشہود، بی بی، مجھے خدا نے بہت کچھ دیا ہے، میں ہر رقم خوشی سے دے سکتا ہوں، اور جب تک تمہاری کوئی خدمت نہ کروں گا میرے دل کو اطمینان نہ ہوگا۔ عورت، میاں اللہ آپ کو بہت سا دے، میرا بچہ سلامت ہے۔ مشہود کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ کیا سن رہا ہے، متحیر رہ گیا۔ مشہود لرزتی ہوئی آواز سے، بچہ سلامت ہے؟ میں نے اخبار میں پڑھا۔ عورت، مجھ سے آج صبح لوگ کہتے تھے کہ اخبار میں چھپ گیا ہے، لیکن وہ خبر غلط ہے۔ بے شک لڑکا موٹر سے ٹکرا کر گر پڑا تھا، لیکن چوٹ سے زیادہ دہشت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چوٹ جلدی اچھی ہو جائے گی۔ مشہود کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اس کو موت کے چنگل سے چھڑا لیا ہو۔ خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ کانپتی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے بولا، کچھ حرج نہ ہو تو مجھے بچہ دکھا دو۔ عورت، بہت اچھا، میں ہٹی جاتی ہوں، اندر آ جائیے۔ مشہود اندر گیا تو دیکھا کہ دالان میں ایک خوبصورت گورا چٹا بچہ پلنگ پر لیٹا کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کا سر اور ایک ہاتھ پٹیوں سے بندھا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر مشہود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر خیال آیا کہ اگر میں ضمیر کی آواز کو دبا دیتا اور ادائے فرض کی پرواہ نہ کرتا تو یہاں تک نہ آتا، اس حقیقت سے بے خبر رہتا اور ساری عمر اپنے آپ کو قاتل اور بزدل سمجھتا رہتا اور ہمیشہ اپنے اوپر نفرین کرتا۔ مشہود، بیٹے کیسے ہو؟ خیریت سے تو ہونا؟ کیسے اچھے کھلونے ہیں، کہاں سے لائے؟ بچہ، آپ کون ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو نہیں؟ اب میرا ہاتھ نہ کھولنا۔ مشہود، نہیں میاں، ڈاکٹر نہیں ہوں، تمہارے ابا کا دوست ہوں، لو دیکھو اس میں کیا ہے۔ مشہود یہ کہتا ہوا نوٹوں کی گڈی سے بھرا لفافہ بچے کے ہاتھ میں دے کر دروازے کی طرف چل دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔